لوگ جو آتے ہیں وہ یا تو بریانی کی پلیٹ پہ آتے ہیں یا کوک پہ آتے ہیں یا پیسے دے کے آتے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو ابھی جلسہ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنے کے لیے کون سا وہ جو طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہم صرف پاکستان کے لیے نکلتے ہیں. میں کوئی چیز انوالو نہیں تھی کہ جی ہم لوگوں کو بریانی کی پلیٹ پہ یا قیمے کے نان پہ یا کسی اور چیز پہ حلوے پہ ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ لیں اور پھوٹ لیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے عمران خان کی کال کافی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی کہ جس طریقے سے خان کو پہلے سپورٹ کیا پورے پاکستان نے. ہمارے ورکرز ناراض بھی تھے لیکن وہ آپ جب سے خان پہ یہ مشکل ٹائم آیا ہے تو وہ ورکر ان کو منانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, ان کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑا, وہ خود ہی نکل آئے ہیں. وہ خود ہی تو ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں کہ وہ الیکٹیبلز کی حالت آپ خود ابھی دیکھ لو. ان کو آپ فائدہ دو گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, آپ نہیں دو گے تو وہ دھمکانے پہ اتر آئیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رقیہ نعیم. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے. جلسے کی تیاریاں کس حد تک پہنچی ہیں, کس کو کیا ہدایات ملی ہیں, کون کیا ہدایات دے رہا ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی انفارمیشن سیکرٹری شیلا خان نیازی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہدایات دے رہی ہیں, ان کو کیا ہدایات مل رہی ہیں اور جلسے کو کامیاب کیسے بنایا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شیلا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں, تو آپ کو کیا ہدایات ملی ہیں جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو رقیہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے لیا اس لوپ میں کہ میرے سے پوچھا جائے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے عمران خان کی کال کافی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی تیاریاں نہیں کرنی پڑتی, ہمیں اس کے لیے کوئی بھی پہلے پریپریشن نہیں ہے یا لوگوں کو ہمیں نکالنا نہیں پڑتا. خان کی ایک آواز پہ, ایک کال پہ لوگ پاکستان سے خود ہی باہر نکلتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کہیں پہ جلسہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ کیسے نکلتے ہیں. ابھی آپ نے 3-4 جلسے دیکھے, میلسی کا, لوور دیر کا اور آج سوات کا بھی ہے, تو وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں. اچھا, خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس جلسے میں تقریباً 10 سے 20 لاکھ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, تو کتنا ٹارگیٹ ہے آپ لوگوں کا؟ جی انشاءاللہ ٹارگیٹ تو یہی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. یہ صرف ایک اسلام آباد کا جلسہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی کہ جس طریقے سے خان کو پہلے سپورٹ کیا پورے پاکستان نے. انشاءاللہ یہ ایکچولی یہ جلسہ جو ہے نا, یہ ریفرینڈم ہے. یہ ریفرینڈم آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے لوگ خان کے ساتھ ہیں. آپ ایز اے انفارمیشن سیکرٹری, مرکزی انفارمیشن سیکرٹری, آپ کیا رول پلے کر رہی ہیں اس میں؟ دیکھیں, ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. تھوڑا سا جو مطلب آپ کو سچی بات بتاؤں تو ہمارے کچھ لوگ بیچ میں سے ہمارے ورکرز ناراض بھی تھے لیکن وہ آپ جب سے خان پہ یہ مشکل ٹائم آیا ہے تو وہ ورکر ان کو منانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, ان کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑا, وہ خود ہی نکل آئے ہیں. وہ خود ہی تو ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیں جیسے ہمیں اوپر سے ایڈوائسز آئیں گی تو ہم اس طریقے سے پھر کام کریں گے. انشاءاللہ میں آپ سے یہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ تھے وہ بھی ان سے ناراض ہو رہے ہیں, تو ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے, اندرونی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں, جو سچی سی بات ہے, ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے, ہیں کافی سارے لوگ, لیکن خان سے ہم دلی طور پہ ناراض نہیں ہو سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ سیاست کس قسم کا کھیل ہے, سیاست میں کیا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, الیکٹیبلز بھی ہمارے ساتھ تھے, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پردے ہٹاتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز کی حالت آپ خود ابھی دیکھ لو. ان کو آپ فائدہ دو گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, آپ نہیں دو گے تو وہ دھمکانے پہ اتر آئیں گے. تو کارکنوں کو یہ تھوڑا سا غصہ ضرور تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نظریاتی لوگ سامنے آئیں, کیونکہ آپ اب اگر ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یا پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ ووٹ ہمیں ہماری ذات کا نہیں ملتا. مجھے اگر میں فار ایگزامپل جاتی ہوں تو ووٹ شیلا کو کوئی نہیں دے گا, ووٹ خان کا پڑے گا, خان کے نام کا ووٹ مجھے پڑے گا. تو وہ ایک ضرور تھا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. سارے چہرے سامنے آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا, تو نیکسٹ الیکشن ہمیں کانٹیسٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو جیسے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو انہوں نے ابتدا میں شروع کیا تھا, جب تحریک انصاف کا نام تک کوئی نہیں جانتے تھے, خان صاحب نے جب اقتدار میں آئے تو انہی لوگوں کو اگنور کیا, تو اس سے کیا پارٹی پہ افیکٹ پڑا ہے؟
دیکھیں کل ہمارا اوورسیز کا کنونشن تھا پہلا. اگر آپ وہاں پہ ہوتی اور آپ وہاں دیکھتی تو ہمارے بہت سارے پرانے چہرے اس میں آئے ہوئے تھے. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ وہ ٹھیک ہے ایک وقتی طور پہ ایک انسان کو ہوتا ہے, ایک دکھ بھی لگتا ہے اور وہ, لیکن سارے لوگ, وہ تمام لوگ چونکہ وہ فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں سارے, تو وہ تمام ہم سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ایسے لوگ جو ہمارے نظریاتی لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی ہر چیز کی, جان مال کی, سب کچھ, تو وہ سامنے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ جو جلسہ ہے اس کے بعد جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ ہمیں تو جی پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خان کے حق میں ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسا پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسا لیڈر اس پلیٹ فارم پہ سیاست کے میدان میں کوئی آیا ہے کہ جس طریقے سے کل اقوام متحدہ نے اس بات کی منظوری دے دی کہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنا, کہ وہ ظاہر ہے وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب جو لوگ جہاں پہ اسلام کو, دین کو بیچنے پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, اس عمران خان کے ساتھ اس کی حمایت وہ کیسے کر سکتے ہیں جو دین کا نام لیتا ہے, جو رسول کا نام لیتا ہے, جو اسلاموفوبیا پہ بات کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ جو دین کو بیچتے ہیں, جو کشمیر کمیٹی میں بیٹھے ہوں تو اس کا فنڈ کھاتے ہیں. ایسے لوگ جو عوام کا پیسہ کھاتے ہیں, جنہوں نے عوام کے حق سلب کیے ہوئے 30 40 35 سال سے اگر وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا پاکستان کا یہ حال ہوتا؟ اب انہوں نے موروثی سیاست یہ چلانا چاہ رہے ہیں, بلکہ چل بھی رہی ہے ان میں کہ جی ابھی 5 سال میری باری تو اگلے 5 سال تمہاری باری. اب پاکستانی قوم کو میرا خیال ہے کہ شعور آ چکا ہوا ہے الحمدللہ. بچے کو شعور ہے. ابھی پچھلے دنوں میں 3 سال کا بچہ, آپ یقین کریں, اس نے ایسی سپیچ کی عمران خان کے لیے, وہ ایسا بولا ہے کہ میں حیران ہو گئی. اور پھر میں نے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ عمران خان نے کم از کم قوم کا شعور تو جگا دی ہے. انہیں اچھے برے کی تمیز تو ہو گئی ہے, پہچان تو ہو گئی ہے. ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں سے تو ہماری جان چھوٹے گی. اچھا چلو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کنٹینر کی سیاست متعارف کروائی ہے, تو لوگ جو آتے ہیں وہ یا تو بریانی کی پلیٹ پہ آتے ہیں یا کوک پہ آتے ہیں یا پیسے دے کے آتے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو ابھی جلسہ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنے کے لیے کون سا وہ جو طریقہ اختیار کیا ہے؟ نہیں جی, ہم کسی بھی چیز پہ نہیں آتے, ہم صرف پاکستان کے لیے نکلتے ہیں. اور جس چیز میں ہمارے ملک کے لیے بہتری ہوگی, جس چیز میں ہماری قوم کا فائدہ ہوگا, آپ یقین کریں 126 دن میں دھرنے میں رہی ہوں. یہاں پہ ہم لوگوں نے خود اپنی جیب سے جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, جو ہمارے ورکرز تھے, جو جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے, ہم نے ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا, ہم ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتے تھے. اس میں کوئی چیز انوالو نہیں تھی کہ جی ہم لوگوں کو بریانی کی پلیٹ پہ یا قیمے کے نان پہ یا کسی اور چیز پہ, حلوے پہ ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے لیے. اگر ہم نکل رہے ہیں نا تو یہ ہم اپنے لیے, اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکل رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے جہاں رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ لیں اور پھوٹ لیں, انہوں نے پاکستان چھوڑ دینے. آپ ابھی بھی نوٹ کریں ان کی اولادیں پاکستان میں نہیں ہیں, اور اگر ان پہ جب کوئی کڑا وقت آتا ہے, مشکل وقت آتا ہے, تو یہ اس ٹائم چھوڑ کے پاکستان کو بھاگ جاتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے بھاگنا نہیں ہے الحمدللہ. ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. اور ہمارے جلسوں میں ہمارے اس پہ لوگ بالکل بھی قیمے کے نان پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. جو آتا ہے وہ پاکستان کی محبت میں اور خان کی دلیری اور جرأت دیکھ کے باہر نکلتا ہے کہ اگر ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, نہ کہ ہمیں قیمے والے نان کا کیا ہے, کھایا نہ کھایا اس نے تو ہضم ہو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہمیں فائدہ تھوڑی دینا ہے, وقتی طور پہ بھوک مٹا دینی ہے. لیکن ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی جب ہمارا ملک ایک صحیح سمت پہ چل پڑے گا. وہ ملک جو 27 رمضان کی شب جو منظور ہوا, یہ اللہ کا فیصلہ, اس ملک کو اللہ نے بنایا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ہی خان کو سلیکٹ کیا, جیسے یہ بولتے ہیں نا سلیکٹڈ, ہاں وہ سلیکٹڈ ہے, لیکن اللہ کی طرف سے, اس کے بعد عوام کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کو کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. اگر پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور خان صاحب ہار جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, چوروں چکوں ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اگر خان ہار بھی جاتا ہے تو خان کو پتہ ہے کہ اس کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. اول تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے, کیونکہ یہ آپ جب سے انہوں نے عدم اعتماد کا نام لیا ہے, آپ نوٹ کریں, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی تیسرے کے در. اپنا فائدہ ہے نا, اپنا مفاد ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. آج تک ان چیزوں میں کسی نے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا. میں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچی ہوں, ٹھیک ہے. اگر تو یہ عوام کے مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے,
وہ جو ایک دوسرے کو جنہوں نے گھسیٹنا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جو ماؤں بہنوں کی تصویریں ہیلی کاپٹروں کے تھرو اس کو فوٹو شاپ کرا کے یا جو بھی انہوں نے طریقہ کیا وہ لوگوں پہ، وہ آبادیوں پہ انہوں نے پھینکوائی، جو سرعام ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، جو دشمن تھے، آج وہ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں صرف ایک اکیلے عمران خان کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ ان کے ذاتی مفادات ہیں اس چیز میں. میرا نہیں خیال، اور میرا یہ ماننا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے خداداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بنا ہے، اس کے حکم سے یہ وجود میں آیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اللہ اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسے لوگ جو کہ اس ملک کو بیچ کے کھاتے رہے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے. تو اس تحریک نے یہ ان کے لیے عدم اطمینان اس ٹائم بنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت جو ہے وہ حق کی ہوگی. عوامی کی طرف سے ایک رد عمل آ جاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. تو عوام کا کیا ہوگا؟ عوام کس طرح سے، کیا واقعی وہ اس جلسے میں آئیں گے، شرکت کریں گے؟ جی رقیہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 27 والے دن خود دیکھ لیں گی. میں اس وقت عوام میں سے ہوں. میں خود کو نہ تو کوئی بہت بڑا کوئی رہنما کہتی ہوں، نہ لیڈر کہتی ہوں، میں عوام میں سے ہوں. مہنگائی کا اثر ضرور پڑا ہے، بالکل ہے، ہم لوگوں پہ بھی پڑا ہے، لیکن مہنگائی خان نے نہیں کی. اس بات کو ہمیں اصل میں بات یہ ہے کہ عام عوام کو سمجھانے میں تھوڑی سی ہمیں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے عوام کے لیے انہیں کیا چاہیے، آٹا، چینی، آلو، ٹماٹر، پیاز چاہیے، ٹھیک ہے. ان کو یہ سمجھانا کہ جب ہم آئے تو معیشت کا کیا حال تھا، ابھی جب ہمارے 3-3.5 سال گزر گئے ہیں، ہم نے کن مشکلات سے گزر کے معیشت کو اب سنبھالنا شروع کیا ہے، کرنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، پیچھے خسارہ کیا تھا، تھوڑا سا ان کو سمجھانا واقعی حقیقت ہے، یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ ایسے لوگ جو مزدور طبقہ ہے، محنت کش ہے، جو ڈیلی بیسس پہ جن کی کمائی ہوتی ہے، ان کو واقعی یہ سمجھانا بہت مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی خان کو ہمت دیں گے کہ ہم اس چیز پہ بھی قابو پائیں اور مہنگائی کو بھی کم کر سکیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے اور وہ ہر بندے کے لیے ہے. چلا جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ عوام کو چاہیے آٹا، ٹماٹر، آلو، یہ سب چیزیں چاہیے، جبکہ خان صاحب اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ میں آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں بتانے کے لیے نہیں آیا یا جاننے کے لیے نہیں آیا. تو اس کے بعد عوام کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک لحاظ سے آپ سوچیں تو بات ان کی ٹھیک تھی، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اب خان نے اوپر کتنے مسائل ہیں، پورے ملک میں کیا مسائل ہیں وہ دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر مہنگائی کو اوپر سے قابو کر لیا جاتا ہے تو obvious سی بات ہے کہ آلو، ٹماٹر، پیاز کی قیمتیں آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اب انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ اس سینس میں کہا ہے کہ جیسے جی ٹی وی چینل سے بیٹھ کے یہ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب آلو کی قیمت دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے، پیاز کی قیمت کہاں دیکھیں پہنچ گئی. اب بابا تم اگر ان چیزوں پہ خان کے ساتھ اس کی مدد کرنا چاہتے ہو، اس ملک میں ایک اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک لیول کا ماحول لے کے آنا چاہتے ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ہیلدی اپوزیشن بنو نا، ساتھ دو نا. آپ اگر مصنوعی طریقے سے مہنگائی کو کور کرتے تھے، قرضے لیتے تھے اور قرضے لے کے آپ نے ملک کا ستیہ ناس مار دیا ہوا ہے، اور خان وہ قرضے نہیں لے رہا، ٹھیک ہے. اب وہ مہنگائی جو ہے اب وہ نکل کے سامنے اس لیے آئی ہے کہ خان نے فیک طریقے سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اسی لیے کہا تھا کہ انسان کبھی کبھی جذباتی تقریروں میں یہ کہہ بھی جاتا ہے، اس قسم کی بہت ساری باتیں کر جاتا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں احساس ہے اس بات کا. وہ اپنی ہر سپیچ میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کا شکار اس وقت اکیلا پاکستان نہیں ہے، مہنگائی کا شکار پوری دنیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قابو پایا جائے گا، اور آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہم نیچے ان کی ٹیم ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اس پہ. چلا یہ جلسہ جو ہے 27 مارچ کا جو ہو رہا ہے، یہ اپنی نوعیت کا کس قسم کا جلسہ ہوگا، باقی جلسوں سے کتنا منفرد ہوگا، اور ایک MNA یا MP یا ایک جو نظریاتی ورکر ہے ان کو کتنے لوگ اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے؟ دیکھیے، وہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کوئی لوگ اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ نہیں دیا گیا. ہاں، ہم لوگ صرف ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے بھی آپ ہی کی طرح سنا ہے، خان صاحب نے اس چیز کا اعلان کیا ہے. تو 27 کو لوگوں کو موبائل کرنے کے لیے ہمیں کم از کم باہر نہیں نکلنا پڑے گا.
لوگ خود ہی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ساری دنیا دیکھے گی. ہو سکتا ہے 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہوں. تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گی عوام کو یہ؟ میں تو عوام کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جی یہ ٹائم ہے, اس ٹائم آپ نے اپنے لیے, اپنے پاکستان کے لیے نکلنا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی وہی سہولیات ہو, آپ کی زندگی سے مشکلات کم ہو, اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے دوبارہ ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ جائیں, تو پاکستان کی خاطر نکلیں اور یہ بتائیں انہیں کہ آپ کو آپ کا ملک جو ہے وہ کتنا عزیز ہے اور آپ اس ملک کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا پیغام یہی ہے کہ 27 والے دن آپ سب لوگ نکلیں اور یہاں پہنچ کے, کیوں ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارا کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی پہ دھاوا بولنا ہے یا ہم نے کسی کو مارنا پیٹنا ہے یا کوئی ہنگامہ کرنا ہے یا ملک بند کرنا ہے. ہمارا مقصد صرف عوام کا ایک ریفرینڈم ہے. وہ ریفرینڈم آ کے بتائے گا کہ وہ عمران خان جو پچھلے 3.5 سال سے پہلے دن سے, مجھے یاد ہے کہ پہلے دن جب خان صاحب اسپیچ کرنے اسمبلی پہنچے تھے تو میں بھی وہاں تھی, ہم لوگ گئے تھے. آپ یقین کریں کہ خان صاحب جب اسپیچ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن نے ان کو گھیرا ڈال دیا. مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ پہلے دن سے ان کا ایک ہی ہے, کیونکہ انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے سروں پہ اس ٹائم جو عمران خان نام کا انسان آ کے بیٹھا ہے, اس نے ہمیں اب آگے پاکستان کو لوٹنے نہیں دینا. ہمارا گیم ختم ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ اتنا چیخ چلا رہے ہیں اور اتنا تڑپ رہے ہیں. تو عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ نکلیں, کیونکہ اس ٹائم آپ نے اپنے لیے نکلنا ہے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے. آپ نے کسی پارٹی کے لیے, کسی سیاسی وابستگی کے لیے نہیں نکلنا. شالا میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ مطلب پہلا دھرنا جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا, جس کو خواتین اور یوتھ نے کامیاب بنایا تھا, آپ کتنی پر امید ہیں کہ اس میں بھی خواتین کی جو تعداد ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی, کیونکہ اس ٹائم پورے پاکستان سے خواتین اور یوتھ خاص طور پہ اتنی متحرک ہو چکی ہوئی ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے کئی ایسے ساتھی جن کو ہم کافی عرصے سے نہیں دیکھ رہے تھے, وہ بھی ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے فیملی میں کوئی تکلیف ہو اور وہ فیملی ایک دم سے اکٹھی ہو جاتی ہے بغیر کسی اپنی ساری ناراضگیاں دور کر کے, کچھ بھی نہیں مطلب وہ ہوتا, تو اس طریقے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم پوری پاکستان تحریک انصاف اور میرا خیال ہے پورا پاکستان انشاءاللہ تعالی وہ سارا اس طریقے سے اکٹھا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ 27 کا دن آپ لوگ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تھینک یو. جی ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے وہ نظریاتی کارکن جو پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, آج بھی پر امید ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا. کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ رقیہ نعیم, اوصاف ڈیجیٹل, اسلام آباد.